ایک جوہری تھا، بازار میں چند موتیوں کی ڈیبیاں نکال کر کے لوگوں کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا، اور اس میں سے ایک ڈبیا کھولی اور کہا کہ یہ موتی جو ہے یہ شب افروز ہے، رات کو چمکنے والی ہے۔ یہ موتی رات کو چمک دمک دینے والی ہے، اور دنیا کے قیمتی موتیوں میں سے یہ ایک موتی ہے۔ خیر، اس نے جب یہ لوگوں کو دکھا دیا اور جب اپنا سامان سمیٹنے لگا تو دیکھنے والے لوگوں میں ایک چور بھی موجود تھا، اور اس کا دل اس موتی پہ آ گیا۔ چنانچہ جب اس جوہری نے اپنے سامان کو سمیٹ لیا اور جب چلنے لگا تو اس شخص نے کہا کہ جناب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو جوہری نے کہا کہ بمبئی کا۔ اس نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہے کہ میں بھی بمبئی ہی جانے والا ہوں اتفاق سے، اور میں بھی ساتھ میں چلتا ہوں۔ جوہری تو سمجھ گیا کہ یہ میرا ہم سفر نہیں ہے، البتہ ہاں یہ میرے موتی کو چرانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خیر، جوہری بھی ہوشیار تھا اور اس کی باتوں کو سمجھ گیا اور کہا کہ جناب آ جائیے، کوئی بات نہیں، ساتھ ہی سفر کرتے ہیں۔ دونوں، وہ شخص اور یہ جوہری، جب سفر کرنے لگے اور جب سفر سے اترے اور ایک جگہ رات میں جب پناہ لیے، جب سونے کا وقت آیا تو جوہری نے اپنے سامان رکھ دی اور اپنی قمیض اتار کر کے اوپر لٹکا دی، اور اس چور نے بھی اپنی قمیض اتار کر کے لٹکا دی۔ چنانچہ اس جوہری نے اس شخص سے نظر بچاتے ہوئے اپنی قمیض کی جیب سے نکال کر کے موتی کے ڈبی اس چور کے قمیض کے جیب میں ڈال دی اور خود بے فکر ہو کر کے سو گیا۔ جب رات کو اس چور کی نیند کھلی تو وہ چور اس جوہری کے سارے سامان کو ٹٹولتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے قمیض کی تھیلی میں بھی وہ تلاش کرتا ہے، لیکن اسے وہ موتی نہیں ملتی ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ جوہری جو تھا وہ اٹھتا ہے اور اس کی نظروں سے بچا کر کے اس کے جیب سے وہ موتی نکال کر کے پھر اپنی قمیض میں ڈال لیتا ہے، اپنی قمیض کے جیب میں ڈال لیتا ہے۔ صبح کو جب یہ دونوں ناشتے پہ بیٹھتے ہیں تو شخص کہتا ہے کہ جناب آپ کا وہ رات میں وہ موتی نظر نہیں آئی جو شب افروز ہے، چمک دمک، اس کی نظر نہیں آئی۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالی اور وہ موتی والا ڈبہ نکال کر کے اس کے سامنے رکھ دیا، کہا جناب یہی تو ہے۔ وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، یار میں ساری رات سامان کو ڈھونڈا، اس کی جیب کو بھی ڈھونڈا، لیکن مجھے ملا کیوں نہیں؟ کہتا ہے خیر، پھر دوسری جب رات آئی تو اسی کے مطابق اس چور نے بھی اپنا قمیض اتار کر کے لٹکا دیا، اور جوہری نے بھی اپنی قمیض کو اتار کر کے لٹکا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس چور سے نظر بچاتے ہوئے اپنی قمیض سے وہ موتی نکال کر کے پھر اس کے جیب میں ڈال دی اور خود بے فکر ہو کر کے سو گیا۔ دوسری رات پھر وہ چور نیند سے بیدار ہوا اور کہا کہ آج تو میں موتی حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ چنانچہ اس چور نے کیا کیا، اس کے سارے سامان کو تلاش کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جیب میں بھی تلاش کیا، لیکن وہ موتی نہیں پایا۔ پھر صبح ہوئی، پھر دونوں ناشتے پہ بیٹھے تو پھر اس چور نے کہا کہ جناب آپ کی وہ رات میں وہ شب افروز موتی نظر نہیں آئی، اس کی چمک دمک۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکال کر کے رکھ دیا اس کے سامنے۔ پھر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ پھر تیسری رات جب آئی، پھر اسی طریقے سے اس شخص نے اس سے نظریں بچاتے ہوئے اپنے جیب سے وہ قیمتی والا موتیوں کا ڈبہ نکال کر کے اس کے جیب میں ڈال دیا اور خود بے فکر ہو کر کے سو گیا، اور وہ رات بھر تلاش کرتا رہا۔ اور جب صبح ہوئی تو پھر اس نے کیا کیا، جوہری نے اس کے جیب سے نکال کر کے پھر اپنے جیب میں ڈال لیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو یہ شخص کہا کہ آپ کا وہ موتی کا چمک دمک رات میں نظر نہیں آئی۔ اس نے کیا کیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد سے موتی کا ڈبہ نکال دیا اور نکال کر کے رکھ دیا۔ کہا جناب اس کی رات میں چمک دمک کہاں سے نظر آئی؟ ڈبے میں پیک ہے، جب یہ ڈبے سے باہر آتا تب رات میں چمک دمک نظر آتی ہے۔ چور حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا اور کہا کہ جناب سنیے، دراصل بات یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ میں آپ کا ہم سفر نہیں ہوں،
میں چور ہوں لیکن آپ میرے بھی استاد نکلے. آپ بتائیں تو صحیح جناب کہ آخر میں ساری رات آپ کے سارے سامان کو ٹٹولتا رہا, آپ کی جیبوں کو ڈھونڈا, لیکن مجھے موتی ملتی کیوں نہیں, اور صبح کو آپ کی جیب ہی سے نکلتی ہے. تو جوہری نے کہا کہ تم لوگوں کے جیبوں کو ٹٹولتے ہو, اپنی جیب نہیں تلاش کرتے. اس سے پتہ یہ چلا آج دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی عیبوں کو تلاش رہے ہیں, اپنے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے. تم اپنے اندر جھانکو کہ تم ہو کیا, تمہاری حیثیت, تمہاری اوقات کیا ہے. جب تم اپنے آپ کو پہچان جاؤ گے تو حقیقت میں تم خدا کو پہچان جاؤ گے.